اللہ کا ولی کہتا ہے لوگوں رب کعبہ کی قسم میں اندازہ نہ کر سکا کہ اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں پہنچا یا پانی ابل کر پہلے باہر آ گیا۔ شاید کہ آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں اور سنا ہی نہیں۔ آپ کو شاید کسی نے آداب کے باب نہیں پڑھائے، بزرگوں کی باتوں کا مذاق نہیں اڑایا۔ دلائل الخیرات شریف تقریباً اتنا موٹی ہے، وہ اس کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، وہ مصر کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ ان کا نام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ پوری کی پوری درود شریف سے لکھی ہوئی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک درود پاک پر مبنی ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے یہ جو کتاب لکھی دلائل الخیرات، یہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے وہ اس میں درود ہی لکھا، اسلام اور دین کے اور بھی کافی سارے مسائل تھے کہ جن کو لکھا جا سکتا تھا، آپ نے فقط درود پہ کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہا حضرت روتے کیوں ہو؟ کیا وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری کی پوری درود سے بھری ہوئی ہوگی۔ کہا وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ میں مصر کے کسی جنگل میں تھا اور سفر کر رہا تھا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اکثر جنگلوں میں ہی سفر کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، میں نے ابھی ظہر یا عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو میں پانی کی تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں سے پانی ملے اور میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ چلتے چلتے میں نے دور سے ایک کنواں دیکھا، جب کنویں پہ پہنچا تو میں خوش ہو گیا کہ اس سے پانی نکال کر اب وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں کنویں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پانی بہت گہرا تھا۔ آج کل تو یہ جدید اور ٹیکنالوجی دور آ گیا، کیا کچھ پانی نکالنے کے لیے، پرانے زمانے میں یہ بزرگ سمجھتے ہیں کنویں ہوا کرتے تھے، پھر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ میں ڈول اور رسی کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن مجھے ڈول اور رسی نہ ملی، تو میں پریشان ہو گیا، اداس ہو گیا، غمگین ہو گیا کہ اب پانی کیسے نکالوں۔ اس کنویں کے ساتھ ہی بالکل متصل ایک غریب کا کچا سا مکان تھا، اس مکان کی چھت پر ایک 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں جب میں پریشان ہوا، اداس ہوا، تو اس بچی وہ جو مکان کی چھت پہ کھیل رہی تھی، اس نے کھیلنا بند کیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھ سے کہتی ہے من انت، تم کون ہو؟ محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں نے جواب دیا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ اب اللہ کے ولی تھے، ولایت کے ڈنکے تو پہلے ہی دنیا میں بج رہے تھے، پوری دنیا ہی جانتی تھی۔ بچی نے جان لیے کہ یہ تو فلاں ولی ہیں مصر کے۔ بچی نے دوسرا سوال کیا حضرت اتنے پریشان اور غمگین کیوں کھڑے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بیٹا میں نے وہ کنویں سے پانی نکالنا ہے اور وہ ڈول اور رسی نہیں ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ اب پانی کیسے نکالوں۔ وہ بچی آگے سے ہنسنے لگ پڑی۔ جب بچی ہنسی تو اللہ کا ولی جلال میں آ گیا۔ کہا بیٹا شاید کہ آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں اور سنا ہی نہیں، آپ کو شاید کسی نے آداب کے باب نہیں پڑھائے، بزرگوں کی باتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ میں نے کہا ڈول اور رسی نہیں، کنویں سے پانی کیسے نکالوں؟ بچی نے کہا اے محمد بن سلیمان الجزولی، میں نے آپ کی بات کو سنا بھی ہے اور آپ کی بات کو سمجھا بھی ہے۔ کہا بیٹا پھر مسکرائی کیوں ہو؟ کیا مسکرائی اس لیے ہوں کہ حیف ہے آپ پر اس بات کا کہ آپ کی ولایت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں اور تمہاری خود اپنی حالت یہ ہے کہ تم کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ کہا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں تجھے بتاتی ہوں۔ بچی نے کہا کہ کنویں سے جو ہے وہ ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالے جاتے ہیں؟ کہا بیٹا وہ کیسے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے لوگوں، وہ بچی مکان کی چھت پر سے کنویں کی جانب جھک گئی اور اس نے جھک کر نہ وہ کنویں کے اندر تھوک ڈالی۔ اللہ کا ولی کہتا ہے لوگوں رب کعبہ کی قسم میں اندازہ نہ کر سکا کہ اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں پہنچا یا پانی ابل کر پہلے باہر آ گیا۔ کہا اب کر لو وضو۔ اللہ کا ولی کہتا ہے لوگوں مجھے تو وضو کرنے بھول گئے۔ میں نے کہا بیٹا میں وضو بعد میں کروں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ تو بتاؤ اس چھوٹی سی عمر میں اتنے بلند رتبے کیسے پائے تو نے؟ اتنی بڑی شانیں کیسے ملی؟ کہا اتنے بڑے عالم ہو اور اپنے آپ کو فقیہ اور کیا کچھ پتہ نہیں کہتے ہو، یہ بھی تم نہیں جانتے؟ کہا بیٹا جانتا تو ہوں لیکن سمجھتی تو زیادہ ہے، بتاؤ تم نے یہ مرتبے کیسے پائے؟
کہا بچی نے جواب دیا اے اللہ کے ولی میں ہر وقت اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، میں چلتی ہوں تو نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، میں بیٹھتی ہوں تو اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، میں اگر کوئی کام کرتی ہوں تو اپنے نبی کے ذات پہ درود پڑھتی ہوں۔ اے اللہ کے ولی جو زبان ہر وقت اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہے اس کی زبان میں یہ تاثیر آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو تو پھر پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی اولادوں کو حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، اس سے تمہاری اولادوں کے سینے میں حضور کی محبت پیدا